تفسیر رضوان وجہ اللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب کی ملکیت صرف خدا کی ہے، لہٰذا جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف وجہ اللہ ہے۔ یقیناً خدا بہت عطا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وجہ کی چند ایک تفاسیر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کچھ آیات میں وجہ بے معنی ذات اور خوشی ہے، لہذا جب کہا جاتا ہے وجہ اللہ تو اس سے مراد خود خدا تعالی ہے۔ نمبر 2، بعض دوسری آیات میں وجہ کا معنی رضایت اور خوشنودی ہے، جیسے سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خوشنودی خدا چاہتے ہیں، بہتر ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیات میں وجہ سے مراد رحمت، ثواب اور خدا کی خوشنودی ہے۔ نمبر 3، تیسری تفسیر کے مطابق ہر چیز جو خدائے متعال سے منسوب ہو اور پروردگار عالم کی صفات اس کے ذریعے تجلی کریں، وہ چیز وجہ اللہ ہے۔ لہٰذا ہر چیز یا ہر کوئی جو آئینہ تجلی خدائے تعالی ہو اسے وجہ اللہ کے عنوان سے یاد کیا جائے گا۔ اب ذکر شدہ مقدمات کے تحت امام رضا علیہ السلام کی یہ روایت قابل غور ہے۔ ابن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب میں نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے وجہ اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام نے جواب میں فرمایا وجہ اللہ یعنی علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات اور اسم اعظم کی تجلی کا مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو وجہ اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ البتہ وہ چیز جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ سارے ائمہ معصومین وجہ اللہ ہیں۔ اسی بنا پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہیں وجہ اللہ کہ جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔